آغاز میں رخ کریں گے سیاسی میدان کا۔ عدم اعتماد کی تحریک کس کے خلاف ہوگی؟ اپوزیشن نے اعلان کر دیا، صرف وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ حتمی تاریخ کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ آصف زرداری کے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں شہباز شریف سے فون پر بھی مشاورت کی گئی۔ تفصیل کے لیے اسلام آباد سے رپورٹ۔ سابق صدر آصف زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ شہباز شریف بھی فون پر مشاورت میں شریک رہے۔ ملاقات کے بعد جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان مسلسل مشاورت جاری ہے۔ تحریک پر ماہرین کی رائے بھی آ چکی ہے۔ ملاقات میں تحریک عدم اعتماد کے تیار کردہ ڈرافٹ پر مشاورت ہوئی۔ میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد میں اکثریت ساتھ ہے۔ آئینی اور قانونی ماہرین کی میٹنگ تھی، وہ بھی ہو چکی ہے۔ بات تو یہ طے ہے کہ عدم اعتماد عمران خان کے خلاف لایا جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ عدم اعتماد کے لیے ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے۔ ایک دو روز میں اس کو پیش کرنے کا مرحلہ آ جائے گا، اور اکثریت اس وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ہم حتمی طور پر آخری اقدام تک پہنچ چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بتایا، شہباز شریف ایک دو روز سے علیل ہیں، وہ کل لاہور میں اپنے گھر مشاورت کریں گے۔ صرف اپوزیشن نہیں بلکہ حکومت اتحادی بھی ساتھ دیں گے۔ مشاورت کے دوران ٹیلی فون پر جناب شہباز شریف صاحب سے بھی رابطہ رہا۔ شہباز شریف صاحب ایک دو روز سے علیل ہیں، اور جو صورتحال ان کے سامنے ہم نے رکھی ہے، اس پر ان کو بھی اپنے دوستوں سے کل اپنے گھر پہ لاہور میں مشاورت کی ضرورت ہے۔ ایک سوال کے جواب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا، بلاول بھٹو لانگ مارچ میں مصروف ہیں، انہیں تازہ ترین صورتحال کا نہیں پتہ۔ لاہور میں شہباز شریف نے انہیں کھانے کی دعوت دی تھی، لیکن وہ وہاں نہیں گیا، جو اچھی بات نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عمران خان کے پاس صرف 5 روز ہیں، خود استعفیٰ دیں، اسمبلی توڑ کر مقابلہ کریں، ورنہ عدم اعتماد آئے گی، ناجائز حکومت ہر صورت گھر جائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے ڈیڈ لائن دے دی۔ انہوں نے اسلام آباد پہنچنے تک عدم اعتماد کے لیے نمبر گیم پوری ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ پی پی چیئرمین بہاولپور میں عوامی مارچ سے خطاب کر رہے تھے۔ وہ پی ٹی آئی کے ممبرز، ان کے اتحادی کی جو 3 سال کی گناہ ہے وہ معاف کرنے کے تیار ہوں گے اگر وہ عدم اعتماد میں آپ کے ساتھ دے اور اس کٹ پتلی کے ساتھ نہیں۔ اس کو ہٹا کے الیکٹورل ریفارمز کر کے انشاءاللہ تعالی صاف و شفاف الیکشنز کروائیں گے۔ آپ اسی طرح ہمارے ساتھ دیں تو اسلام آباد پہنچنے سے پہلے خوشخبری آئے۔ ہم تو عمران کو کہہ رہے ہیں، پاکستان کے عوام آپ کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے عوام کا آپ یہ مطالبہ خود مان لے۔ 5 دن کا ڈیڈ لائن آپ کے پاس ہے، 5 دن کے اندر ہی اندر خود مستعفی ہو جائے۔ اگر آپ میں غیرت ہے، اگر آپ میں ہمت ہے تو اسمبلی توڑو، الیکشنز کروا دو اور ہمارا سامنا کرے، ہمارا مقابلہ کرے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ عوام کس کے ساتھ ہے۔ بزدل ہو، خود نہیں کرتے ہو تو پھر 5 دن بعد ہم اسلام آباد پہنچ کے عدم اعتماد انشاءاللہ تعالی اس وقت تک ہمارا نمبرز پورا ہو چکے ہوں گے، ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے اور آپ کا بندوبست خود کریں گے۔ پرویز الہی کے کہنا ہے کہ اتنی بڑی آندھی چڑھی ہے، کچھ تو نکلے گا، پہلے ابال آ جائے پھر آپ کو بتائیں گے۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران تحریک عدم اعتماد پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ کا بھی عمران خان کو گھبرانا نہیں کا پیغام ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہکا لگاتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم بالکل بھی گھبرائے ہوئے نہیں ہیں۔ بڑا حال ہے اس بعد پھر تو ہم دساں، یعنی ابھی ہنڈیا میں سالن چلا گیا، ابھی اندر ہنڈیا کے اندر سامان چلا گیا ہے، لیکن جو پہلا ہوتا ہے نا پکائی کا ابالا، وہ جب دھواں اٹھے گا نا، ایک ابالا آتا ہے، اس کے بعد جوائد صاحب کچھ نکلنا بھی ہے عدم اعتماد میں سے کہ نہیں نکلنا؟ ایڈی بڑی ہانڈی چڑھی یہ نکلے گا، یہ نکل آئے گا۔ اور تحریک عدم اعتماد کی بات ہوئی جب عمران خان آئے آپ کی طرف پرسوں، اور جو 48 گھنٹے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے
وہ تو فضل مان صاحب بتائیں گے. شوئی صاحب اب آپ کا یہ پیغام ہے جو مونس صاحب کا پیغام تھا وزیر اعظم کے لیے کہ گھبرانا نہیں ہے. نہیں وہ گھبرائے تو نہیں ہوئے, گھبرائے نہیں بالکل. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مغرب میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شخص کسی مقصود چپڑاسی کے نام پر 4.25 ارب رکھوا دے. ایک شخص جھوٹ بول کر باہر بھاگ گیا اور اربوں کی پراپرٹی میں بیٹھا ہے. کہا جاتا ہے اسے تقریر کرنے دو, الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے. مافیا سے مقابلہ ہے جو قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا. بلیک میل کیا جاتا ہے کہ NRO دے دو ورنہ چلنے نہیں دیں گے. وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ہمارے سے وہ بہت آگے ہے مغرب. ان کی جو ایتھکس ہے, ان کی جو morality ہمارے سے بہت آگے. کبھی بھی وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ پبلک کا پیسہ چوری کرے, کوئی مقصود چپڑاسی کے نام پہ 4.25 ارب روپیہ رکھتے اور وہ کئی شکل بھی دکھا سکے. ملک صرف غریب اس لیے ہوتے ہیں کرپشن کی وجہ سے. ہم کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر بیٹھے ہیں. یہ سب سے زیادہ ایک معاشرے کو تباہ کرنا ہے. معاشرے کے اندر برائی کو ایکسیپٹ کر جاؤ. جب میں آرام سے قبضہ گروپ بن جاؤں یا میں کوئی منسٹر بن کے پیسے بنانا, میں کیوں محنت کروں؟ آپ وہ چوروں کے اوپر پھول پھینکیں گے. آپ کے مین لوگ وہ نیب کے کورٹ پہ جا رہے ہیں, پھول پھینک رہے ہیں. وہ جا کے ایک باہر بھاگ گیا ہے جھوٹ بول کے, وہ باہر بھاگا ہوا ہے, اربوں روپے کی پراپرٹیز میں بیٹھا ہے. یہاں بڑے بڑے صحافی کہہ رہے ہیں جی اسے تقریر کرنے دو. کوئی کسی وکیلوں نے کہا کہ جی اس کو پھر سے اس کا بین ختم کرو, کہ پھر سے اسے اجازت دو الیکشن لڑنے کی. ریاست مدینہ ایک یہ جہاد کا نام ہے. آپ کو جو قانون کی بالادستی یعنی قانون کی حکمرانی قائم کرنا جہاد ہے, کیونکہ آپ کا مقابلہ مافیاز کے ساتھ ہے. وہ نہیں قانون کے نیچے آنا چاہتے, وہ NRO لینا چاہتے ہیں. وہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں کہ ہم آپ کو چلنے نہیں دیں گے جب تک ہمیں چھوٹ نہ دو. مہنگائی کا سونامی بپھرنے لگا. پرچون بازاروں میں گھی کے دام بے لگام ہو گئے. درجہ اول کے گھی میں 20 روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا. عوام بڑھتی مہنگائی سے پریشان ہیں. کہتے ہیں قوت خرید جواب دے چکی ہے. لاہور سے رپورٹ دیکھیے. مہنگائی کے وار جاری لگاتار. درجہ دوم گھی کے بعد درجہ اول گھی بھی پہنچ سے دور. مختلف کمپنیوں نے درجہ اول گھی کے نرخوں میں 20 روپے کا اضافہ کر دیا. درجہ اول کا گھی 470 روپے فی کلو تک جا پہنچا. گھی ساز کمپنیوں نے پرچون دکانداروں کو نئی سپلائی نئی قیمتوں کے ساتھ دینے کا اندیا دیا ہے. عوام گھی کی بڑھتی قیمتوں پر سر پکڑ کر بیٹھ گئے. کہتے ہیں گھی کی قیمتیں حکومت کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. حکومت ایک چیز سستی کرتی ہے تو دوسری چیز مہنگی ہو جاتی ہے. پہلے جا کے ایک پیٹی لے کے آتے تھے پوری 5 کلو کی, ٹھیک ہے, اب جا کے 1 کلو کا یا آدھا کلو کا پیکٹ لے آتے ہیں اور گھر کا گزارا کرتے ہیں. یہ تو حالات آ گئے ہیں آج کل. یہ گھی کسی ٹائم میں 250 روپے کلو تھا, اب 400 سے اوپر گھی ہم پرچیز کر رہے ہیں. میں کلو 2 کلو لیتا تھا, اب پائیا پہ آ گیا ہوں 1 پاؤ. گھی مینوفیکچررز کا موقف ہے کہ عالمی منڈی میں پام آئل $550 سے مہنگا ہو کر $1600 فی میٹرک ٹن تک جا پہنچا ہے, جس سے مارکیٹ میں گھی مسلسل مہنگا ہو رہا ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ گھی اور خوردنی تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد 10 روپے پیٹرول کی کمی عملاً واپس ہو چکی. تحریک عدم اعتماد مہنگائی کی صدائے عوام کے لیے اصل ریلیف ثابت ہوگی. گھی کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافے پر اپنے رد عمل میں شہباز شریف نے کہا کہ 3 سال میں موجودہ حکومت نے گندم, آٹے, چینی اور بجلی کی قیمتوں میں 100% اضافہ کیا ہے. LPG اور گیس کی قیمت میں 16.37% اضافے کے بعد نام نہاد ریلیف ہوا میں تحلیل ہو گیا. خدشہ ہے کہ 10 روپے کا سیاسی ریلیف آنے والے دنوں میں ہر شہری کو سینکڑوں روپے مہنگائی کی صورت ادا کرنا پڑے گا. جھوٹے حکومتی پیکیجز کا بوجھ بھی عوام کو ہی اٹھانا پڑے گا. علی پور چٹھا میں 3ری سالانہ نیشنل آرٹ نمائش کا انعقاد ہوا. خوبصورت پینٹنگز کو دیکھنے والوں نے خوب سراہا. علی پور چٹھا کے مقامی کالج میں آرٹ ایگزیبیشن سجائی گئی. فنکاروں نے کینوس پر آرٹ کے ایسے شاہکار بکھیرے کہ دیکھنے والے داد دیے بغیر نہ رہ پائے. شرکاء نے پینٹنگز, نمونوں اور فن پاروں کو خوب سراہا. منتظمین کا کہنا تھا کہ نمائش کا مقصد فنکاروں کی چھپی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے. رخ کریں گے کھیل کے میدان کا. لاہور قلندرز کے ہیڈ کوچ عاقب جاوید نے 7 سال بعد PSL کے چیمپئن بننے کا کریڈٹ شاہین شاہ آفریدی, فخر زمان, حارث رؤف اور نوجوان بالر زمان خان سمیت کھلاڑیوں کو دے دیا. فاسٹ بالر کی قائدانہ صلاحیتوں کو بھی خوب سراہا. ان سے ملوا رہے ہیں نمائندہ دنیا نیوز محمد احمد رضا. اس کامیابی 7 سالہ سفر کیا کہیں گے, کیسے کہاں کتنی مشکلات آئیں اور اب خوشی ملی ہے تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے جو لاہوری ہیں جو
बेताब थे, जो हमें बैशिंग भी करते थे। इससे खूबसूरत दिन टाइम लाहौर की जीत के लिए और कोई नहीं हो सकता था, और ये क्रेडिट है शाहीन शाह अफरीदी का और उसकी टीम का, जिस तरह से उन्होंने पैशन के साथ हारिस रऊफ का पैशन और फ़खर की परफॉर्मेंस, और जिस तरह वो यंग जमान खान ने जिस तरह से परफॉर्म किया है। सो आई थिंक सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि जो लोग मायूस थे उनके लिए एक लेसन भी है कि आप सिर्फ मेहनत करो। शाहीन जब हमारे पास आए थे, लाइक 17 years old kid, लेकिन जिस तरह से उसने मर्ज किया एज अ प्लेयर, चंद लोगों को पता था कि उसके अंदर एक एक लीडर कितना बड़ा है। 21 साल की उम्र में उससे ज़्यादा मैच्योर और इंटेलिजेंट क्रिकेटर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा।